سب سے پہلے سعدی یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو نیشنل گیمز کا 20 سال کا کریئر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ود ڈبل گولڈ میڈل، اور ان 20 سالوں میں آپ کبھی ہارے نہیں. بالکل اسی طرح کہ 2005 میں پہلی نیشنل میں نے لڑی تھی نیشنل کوچنگ سینٹر میں ہی، وہ ہماری نیشنل چیمپئن شپ تھی. پھر اس کے بعد میں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے نیشنل چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کیا، نیشنل گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا، اور میں آج تک کبھی نہیں ہارا. تو اس وجہ 2025 نیشنل گیمز تو میں نے کہا 20 سال ہو چکے ہیں، آئی شوڈ فنش مائی کیریئر ایز اے گولڈ میڈلسٹ. تو اسی طریقے سے میں نے ڈبل گولڈ میڈل دوبارہ جیتا نیشنل میں. تو میں نے نیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، بٹ میں انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے کنٹینیو رہوں. اوبویسلی انشاءاللہ، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کنٹینیو کریں اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن کریں. شاہ حسین سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جوڈو کیوں، جب والد صاحب باکسر تھے اور ابھی ہم آف ایئر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچپن میں تو وہ ہیرو تھے پاکستان کے، تو آپ نے جوڈو کیوں چنا؟ دراصل یہ ابھی سعدی بھائی بھی ہنسیں گے، میں دراصل جوڈو کراٹے سمجھ کے شروع کیا جاپان میں نیشنل گیم ہے. شروع میں نے جاپان میں کراٹے سمجھ کے گیا تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جوڈو ہے. لیکن میری امی نے دیکھا تھا کہ نہیں، جوڈو بہت اچھی چیز ہے، سیلف ڈیفینس ہے، اور امی نہیں چاہتی تھی کہ مجھے مکہ لگے یا باکسر بنے، تو کہتے کہ جوڈو ٹھیک ہے، سیلف ڈیفینس کے لیے اچھا ہے. اور پھر کب آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ آئی ایم دیٹ گڈ، میں اس میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں بھی اپنے والد کی طرح پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں؟ وہ ریئلائزیشن کس ایج میں آئی تھی؟ خواب تو تھا کہ میں ابو کے جو ادھورا لے گیا تھا اولمپک کا گولڈ کا میڈل کا خواب، اس کو پورا کرنے کے لیے میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن میں اولمپک چیمپئن بنوں گا. لیکن تب تو اتنا اچھا پلیئر نہیں تھا. جب میں پاکستان کی طرف سے لڑنا شروع ہو گیا تھا 2010 میں ورلڈ چیمپئن شپ میں، جب میں ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا، اس ٹائم میں نے ورلڈ چیمپئن شپ میں ایک دفعہ جیتا تھا. تب مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے جو شکتی میرے ابو کے پاس ہے ہو سکتا ہے میرے پاس بھی ہے. اس ٹائم میرے ریئلائز ہوا تھا. بالکل صحیح ہے. سعدی یہ بتائیے گا کہ کراٹے میں آنے کا آپ کا کیا ریزن تھا؟ کیونکہ مطلب نارملی آپ جس ایریا سے آتے ہیں، جہاں سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں لوگ فٹ بال کا سوچتے ہیں. پاکستان میں جنیرک ایک ہی اسپورٹ ہے کرکٹ، لوگ اس کا سوچتے ہیں. کراٹے کیسے آیا تھا؟ کراٹے بیسکلی میرے بابا کا شوق تھا کہ ہم 5 بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا ایک بیٹے کو میں نے بروسلی بنانا ہے. تو بروسلی جب ان کا یہ خواب تھا، اینڈ دین میں بلانگ کرتا ہوں لیاری سے، اور وہاں پہ باکسنگ اور سائیکلنگ بڑے فیمس تھے. لیکن کراٹے کلب میں جب انہوں نے مجھے جوائن کروایا تو اس وقت ایز اے نارمل ریکریشنل اسپورٹس کے تھا. اینڈ دین جب جب میں 17 سال کا تھا اور لاسٹ ایئر آف ہائی اسکول میں جب میں نے نیشنل کا گولڈ میڈل جیتا، اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون فرام سندھ جس نے نیشنل میں گولڈ میڈل جیتا. تو اس وقت مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یار واٹس نیکسٹ. میں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ساؤتھ ایشین گیمز، پاکستان کا یہاں تک. میں نے ان کو جواب دیا میں ایشیا کا گولڈ میڈل لوں گا، وچ واز نیئر ٹو امپاسبل، کیونکہ ایشیا میں ہمارے پاس جاپان ہے، قزاقستان ہے، ازبکستان ہے، سیوک کنٹری ہے، اور چائنا ہے، کوریا ہے، اور عرب کنٹریز بڑے اسٹرانگ ہیں. تو وہ مجھ پہ ہنس رہے تھے کہ یار پاکستان میں آج تک ایشیا کا کوئی پہلا راؤنڈ نہیں کلیئر کیا تو کیسے گولڈ میڈل جیتے گا. سو وہاں سے مجھے ایک بوسٹ اپ ملا، اور پھر مجھے پروفیشنل کیریئر اسٹارٹ کرنے کو ملا دبئی میں. تو وہاں سے اور میں گروم ہوا. تو 2011 میں نے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کا میں پہلا فرد ہوں جس نے ایشیا کا گولڈ میڈل جیتا آج تک. ویری نائس. تو اس کے بعد یہ کیریئر میرا اسٹارٹ ہوا، اور میں نے 3 بار کنٹینیوسلی ایشیا میں میڈل لیا، 2 بار کامن ویلتھ کا گولڈ میڈل لیا، یو ایس اوپن کا گولڈ میڈل لیا، متعدد بار میں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں اسلامک سولیڈیریٹی گیمز میں سلور میڈل جیتا میں نے. اور بہت سارے ورلڈ لائک کلبس ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ورلڈ کے جہاں پہ آپ پروفیشنلی کھیلتے ہو، وہاں پہ میں نے ورلڈ کلبس کے ٹورنامنٹ کا گولڈ میڈل جیتا، عرب کا گولڈ میڈل جیتا، اور بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا مور دین 50 کنٹریز میں، اور الحمدللہ اس طریقے سے چلا. بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیے شاہ کہ آپ جو ہیں وہ جاپان میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے، تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہاں سے کروں، یا وہاں جوڈو میں بہت زیادہ کمپٹیشن بڑا ٹف ہے؟ دراصل میں نے پاکستان چننے کا ریزن تو یہ سب سے پہلے تو میرے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، اور لیکن کافی ملکوں سے میری آفر آئی تھی. فار ایگزامپل جاپان سے آئی تھی، انگلینڈ سے آیا تھا، میرا بورن ان انگلینڈ ہے جی، کہ ادھر کے فیڈریشن ادھر کی پلیئر سے لڑوں نا. لیکن میرے ابو کی بھی خواہش تھی اور اسٹرانگلی میری امی کی خواہش تھی کہ نہیں تم پاکستان کی طرف سے ہی لڑو گے، پاکستان کو تم جیسا ایک ہیرو کی ضرورت ہے.
میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ابو کی جو ادھوری لیگسی اس کو میں جاری کرنے کے لیے میں پاکستان ہی چوز کیا تھا. ہے کہ تھوڑا سا فیسلٹی کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ انگلینڈ ہونا چاہیے، لیکن اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی. جی لیکن میں نے چیک نہیں، پاکستان ہی ٹھیک ہے. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ اپرچونیٹیز جو ہم بات کرتے ہیں نا ہمیشہ. مجھے بتائیں سعدی کہ جب آپ ایسے گیم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے والد کا شوق تھا، آپ کا انٹرسٹ بنا، آپ اچھا کرنے لگے اور اچھا لگتا ہے، آپ جیتنا شروع ہوتے ہیں، لیکن پھر فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں کیونکہ بڑا اس کی تیاری میں بڑے خرچے ہوتے ہیں اور ریٹرن اتنا نہیں ہے. تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اگر آپ وابڈا کے ساتھ ہیں، اگر وابڈا پیچھے نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہ ہو، تو جاب بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل. اگر ایز بینگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں ہی رہتا اور اسی جاب پہ ڈپینڈ کرتا تو میں آج اس پوزیشن میں نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے آپ کو کافی فنڈس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور اس کی پریپریشن کے لیے بہت زیادہ فنڈس ریکوائرڈ ہوتے ہیں.